بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22۔ 21 نمبر آیت ہم نے پڑھی تھی، جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب فرمایا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اور کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا اور بڑے حسین انداز میں فرمایا جس اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے وہ ہے کون؟ جس رب کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی صفات، اس کی ذات والا صفات جو ہے، اس کی شان جو ہے، اس کا کیا کہنا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات وہ عظیم، وہ بابرکت ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ جعل لکم الارض فراشا، زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا۔ ہمارے یہ لفظ عام طور پہ کہا جاتا تو فراشا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے لفظ فرش نکلا۔ والسماء بناء، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر نازل کیا آسمان سے پانی، آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر کیا کیا؟ تو اس سے تمہارے لیے پھل نکالے۔ وہ جو پانی آسمان سے نازل کیا تھا اس سے تمہارے کھانے کے لیے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس سے اللہ نے پھل نکالے جو تم کھاتے ہو، تمہارے لیے رزق۔ اب ہم دیکھیں پانی ایک طرح کا ہی لگتا ہے، زمین میں سب درخت کھڑے ہیں لیکن اس پانی ایک لگنے کے باوجود ہر پھل کا ذائقہ، ہر پھل کی تاثیر اور پھل کی رنگت کیا کمال ہے۔ فرمایا اس اللہ کی تم عبادت کرو، اور اس کے بعد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے لیے مد مقابل نہ بناؤ۔ انداد ند کی جمع، ند کہتے ہیں مد مقابل، اللہ کے مد مقابل کیوں کسی کو لاتے ہو؟ اور فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات والا صفات جو ہے، ذات والا برکات جو ہے، وہ اتنی صفات اس کی، اتنے کمالات اس کے کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، تو تم اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ تو اس بات کو تم جانتے بھی ہو، پھر جان بوجھ کر تم اللہ کا مد مقابل بناؤ۔ اس آیت میں، آیت نمبر 22 میں ہم اپنے اردو میں استعمال ہونے والے لفظ دیکھیں۔ پہلا لفظ فرش، فراشا لفظ فرش، اس سے ہمارے یہاں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ سما، آسمان کو سما کہتے ہیں۔ تیسرا انزلہ، نازل ہونے کے معنی میں، نزول کے معنی میں۔ اور اس کے بعد چوتھا ماء، پانی، ماء کا لفظ پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پہ۔ پھر اس کے بعد فاخرج، خروج کرنا، اخراج کرنا۔ عام طور پہ جو کوئی ادارے ہوتے ہیں ان اداروں میں انگلش کے بجائے اردو میں لکھا ہوتا ہے اخراج، یا نام خارج کرنا عام طور پہ ہمارے یہاں آتا ہے۔ پھر ثمرات، لفظ ثمر ہمارے یہاں استعمال ہے۔ لفظ رزق ہم سارے جانتے ہیں۔ تو ہر آیت میں آپ دیکھیں کہ 3 4 5 جملے جو ہیں وہ عام ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں اور اس کو بار بار پڑھیں، جو ہم آیت پڑھتے ہیں اسی آیت کو جا کے 4 5 بار پڑھ لیا جائے تو پھر اس کے بعد ہم نے ایسے بزرگ دیکھے، واللہ ہم نے ایسے بزرگ دیکھے، حیات ہیں وہ سارے، ہم نے ایسے بزرگ دیکھے جنہوں نے ترجمہ یاد کیا، انہیں عربی آتی تھی، پھر اس کے بعد اس کے بلبوتے پر انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ترجمے میں انہیں اتنی مہارت دے دی کہ اس کے بعد پھر انہیں وہ قرآن کریم اتنا انہیں پختہ یاد ہو گیا کہ وہ اس کی عربی جانتے تھے اور اگلے پڑھنے والے کی غلطی نکال لیتے تھے۔ ہم نے ایسے بزرگ بھی دیکھے کہ آگے سامنے قاری جو ہے نماز پڑھا رہا ہے تراویح میں، اور پیچھے ایسے بزرگ کھڑے جن نے قرآن حفظ نہیں کیا ہوا، لیکن گرامر کے اعتبار سے، اس کے ترجمے کے اعتبار سے وہ فوراً اس کی غلطی پر متنبہ کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں اللہ نے اتنا فضل کیا، کرم فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم کو حفظ کرنا بھی آسان کر دیا۔ تو اگر ہم یہ معمول بنا لیں کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 22، اس کو جا کے 3 بار 4 بار پڑھ لیا جائے تو پھر ہمارے لیے انشاءاللہ یہ مشکل نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے زمین کو فرش بنائے رکھے، آسمان کو چھت بنائے رکھے، اور ہمیں پھلوں سے روزی عطا فرماتا رہے، اور ہمیں اللہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔